کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچو، لیکن جب فیصلہ لے لو اس پہ ڈٹ جاؤ۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہے آسان جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ جب کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ جب کسی انسان کا ایمان آباد ہو جائے تو پھر شیطان کا جہان سنسان ہو جاتا ہے۔ حق تلفی اور ناانصافی ایسے ہی قابل نفرت عوامل ہیں جیسے کسی مسلمان کے نزدیک حرام گوشت کا لقمہ۔ جہالت اور افلاس ترازو کے دو ایسے پلڑے ہیں جو اگر متوازی ہو جائیں تو کفر کے نزدیک لے جا سکتے ہیں۔ منصف کے لیے یہ ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے سے قبل وہ اتنا ضرور سوچے کہ ایک دن اسے بھی کسی ملزم کی طرح ایک بڑی عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ زیادہ عقل مند بننے سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ عقل مند بننا چھوڑو، بہت کچھ سیکھ جاؤ گے۔ سچائی انسانیت کا حسن ہے، جھوٹ دم گھٹنے والا دھواں ہے۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر ٹھیک نہ ہو سکیں۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے دل دکھایا ہو۔ اگر آپ نے دنیا بدلنی ہے تو خود کو بدل ڈالیے۔ بلندی پہ پہنچنے سے پہلے بنیادوں کو ٹھیک کریں۔ اگر اپنی زندگی بدلنی ہے تو پہلے اپنی سوچ کو بدلو، کیونکہ انسان وہی بنتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہوتی ہے کہ شکایت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے تو بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ ان سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ ایمان والی عورت کا اصل زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے کچھ ضرور لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔
ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ وہ دن کبھی مت دکھانا اے پروردگار کہ مجھ میں غرور آ جائے، رکھنا سب کے دلوں میں اس طرح کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے اور ٹھان لو تو جیت ہے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کیا کرو، تو اتنا عقل مند نہیں جو خدا کے ارادے سمجھ سکے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہاری بھی ہیں اور زبان دوسرے لوگوں کی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اگر تمہارا نماز کو دل نہیں کرتا مگر پھر بھی تم نماز ادا کرتے ہو تو فخر کرو خود پر کہ تم نماز اپنے دل کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہو۔ تو تم نماز قائم کرو، یہی نماز تمہیں سکون دے گی، آنکھوں کو چین دے گی۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم لوگ سب سے اونچا اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ زندگی اتنی مصروف کر لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، صرف رشتہ ہار جاتا ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گیلے کیسے، شکوے کیسے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنا دل صاف رکھیں اور ہنستے رہیں۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو، تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ زندگی نے ایک چیز ضرور سکھائی ہے، ایک اپنے میں خوش رہنا اور ایک دوسرے سے کوئی امید مت رکھنا۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے، جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ جو باتیں تکلیف دیں انہیں دل میں رکھنے کی بجائے پاؤں کے نیچے رکھیں۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، جس پہ اعتبار کرتے ہیں وہ ہمیں اندھا کیوں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی پہ نہیں ہوتا، کسی بہت خاص پر ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہو کہ پھر جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ کوئی سمجھتا ہے۔ قدرت کے فیصلوں پر کبھی شک مت کرنا، اگر سزا مل رہی ہے تو گناہ بھی ضرور ہوا ہوگا۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کہا تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پہ بہہ جائیں تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائیں تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔
ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ اکثر جس شخص سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ سہارا دے گا، وہی شخص آپ کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ دیکھ کر سوچتا ہوں قبروں کو، لوگ مر کر یہاں آتے ہیں، اور جو مر جاتے ہیں سرد لہجوں سے، ایسے انسان کہاں جاتے ہیں؟ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو ہمیشہ ذہانت سے منتخب کریں۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ جیسے زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت آئے گی۔ حیرت کی بات ہے نا، نمازیں قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں، اس حال میں زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اسکول جاتے وقت بچہ اپنا بیگ پیچھے لگا کر جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد یہ علم پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور مدرسہ جاتے وقت بچہ قرآن کو سینے سے لگا کر جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد یہ علم ساتھ بھی جاتا ہے۔ آج جیلیں کیوں بھری ہوئی ہیں؟ آج ہسپتال میں کھڑے ہونے کی جگہ پر مریض کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ اس کا ایک چھوٹا سا جواب ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ مخلوق تین طرح کی ہیں: فرشتے، انسان اور شیطان۔ فرشتے خیری خیر ہیں، شیطان شری شر ہے۔ انسان مخلوق ہے جس میں خیر بھی ہے اور شر بھی۔ جس پر خیر کا غلبہ ہوتا ہے وہ فرشتوں میں سے مل جاتا ہے، اور جس پر شر کا غلبہ ہوتا ہے وہ شیطان سے مل جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکا دینے والا دیکھ کر سوچتا ہوں قبروں کو، لوگ مر کر یہاں آتے ہیں، اور جو مرتے ہیں سرد لہجوں سے، ایسے انسان کہاں پہ جاتے ہیں؟ درد سہتے سہتے انسان صرف ہنسنا ہی نہیں، رونا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ردی کا بھی کوئی گھاؤ ہوا کرتا ہے، افسوس کے یک طرفہ جذبات اس سے بھی غیر گزرے ٹھہرتے ہیں۔ یقین کرو جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ہلکی سی چیز افسردہ کر دیتی ہے تو سمجھ لیجئے آپ اپنے سینے میں بہت بھاری چیز چھپائے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والوں کے لیے میرا اللہ مصیبت میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپس کی محبتیں عروج پر تب ہوں گی جب آپ شخصیت کی عزت کرنا سیکھیں گے، بڑے ہونے یا پیسے ہونے کی نہیں۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت کرنا نہیں جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ کوشش ہمیں خوشی کی طرف لے جانے کا ذریعہ نہیں ہے، کوشش ہی خوشی ہے۔ زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی، فرق ہے تو رنگوں کا۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ لوگوں پر تین احسان کرو: نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ مریض کی نماز۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کے کیا کرو۔ بکریاں سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہیں، جبکہ سانپ میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے اس نے وہی تقسیم کرنا ہے، اس لیے لوگوں کے رویوں پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کی جولیاں پیار، خلوص، اپنائیت، عزت اور بے غرضی جیسے موتیوں سے بری ہوں۔ اس لیے جہاں سے جو ملے سمجھ لو وہاں دینے والے کے پاس دینے کے لیے اپنے ظرف کے مطابق اس سے بہتر کچھ نہیں تھا۔
لوگ دکھ میں دیا گیا احسان تو بھول جاتے ہیں، لیکن نہیں دیا گیا ساتھ کبھی نہیں بھولتے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ دل صاف اور نیت اچھی رکھ کر اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، اسی طرح کچھ لوگ بہت برے لگتے ہیں لیکن آپ ان کے لیے بھی دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس الفاظ تو ہوتے ہیں مگر اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ الفاظ بول سکے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں آتا تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے بھی نہیں آتا، نہیں یقین تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا وہ بھی تنہا نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس جملے نے ہر ٹوٹے دل کو ہمیشہ سہارا دیا ہے۔ آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان نہ کر سکے جس میں روح جکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ رویے تربیت بتاتے ہیں اور الفاظ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ اور کتنا سکون ملتا ہے جب دوسرے آپ کی برائی کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ کے ارد گرد کے لوگ وہ سب سننے کے بعد بھی نہیں بدلتے اور آپ کی پھر بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے۔ اور یوں پتہ چلتا ہے کہ عزت والوں کو ہی عزت کرنا آتی ہے اور بدتمیز ہمیشہ بدتمیز ہی رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کے دوران ہونے والی غلطیاں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جلدی جلدی نماز پڑھنا، پاؤں کی انگلیوں کا قبلے کی طرف نہ ہونا، سجدے کے دوران پاؤں کا زمین سے اٹھ جانا، امام سے پہلے کوئی رکن ادا کرنا، رکوع میں کمر کا سیدھا نہ ہونا، سجدے میں ناک کی ہڈی زمین پر نہ لگانا، سجدے میں کلائی کا زمین سے چھوٹ جانا اور اتحیات میں ہاتھ کی انگلیاں گھٹنوں سے نیچے ہونا۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ ہمارے معاشرے میں فاتح خوانی پر بیٹھے ہوئے لوگ مردے کی تعریف اور زندہ لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ کا نام بہت زیادہ لیا جائے، وقت بڑی ظالم چیز ہے، یہ کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے اور جوریاں دے جاتا ہے۔ زندگی میں ملتا بہت کچھ ہے مگر ہم اس کا حساب رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ کبھی کبھی ہم خود سے اتنا ہی دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے کبھی اپنے من میں جھانک نہیں پاتے۔ بیزاری ایک کیفیت نہیں، مکمل اذیت ہے۔ کبھی کبھی مکمل ہونے کی خواہش میں ہم پہلے سے زیادہ ادھورے ہو جاتے ہیں۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ کبھی کبھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم دل کھول کر ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں اور لفظ ہم سے روٹھ جاتے ہیں، ہم ایسے بے بس ہو جاتے ہیں کہ کچھ کہہ ہی نہیں پاتے۔ اکیلے ہی لڑنی ہوتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بھی آپ کنٹرولنگ ہونے لگیں تو یاد کر لیا کریں کہ دنیا کا ہر کنٹرول اللہ کے پاس ہے، اور خاص کر دلوں کا۔ یہ تو وہ کنٹرول ہے جس کو ہم چاہ کر بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ تو ہم سب نے اس رمضان اللہ سے دعا کرنی ہے وہ ہمارا دل ہدایت یافتہ کر دے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں۔
اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ اگر آپ بکاری کو 1,00,000 روپے بھی دیں گے تو وہ پیسے اپنے پاس رکھ کر اگلے دن پھر بھیک مانگنا شروع کر دے گا، لیکن اگر آپ کسی مزدور کو 20 روپے زیادہ دیں گے تو اگلے دن وہ اور زیادہ لگن کے ساتھ مزدوری کرے گا۔ اس لیے بکاریوں کی حوصلہ شکنی کیجیے، انہیں صرف کھانا کھلائیں اور مزدور کو ان کے حق سے زیادہ دیجیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ مولانا رومی۔ جس شخص کو اس بلند برتر ہستی کے ساتھ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بھی بہت بلند ہو جاتی ہے، پھر وہ اتنی بڑی کائنات پہ اتنی چھوٹی سی زمین کے چھوٹے مسئلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتا۔ اس بات میں شک کی گنجائش موجود ہے کہ صبر انسان کی قوت و حوصلے کا نعم البدل ہے یا نہیں، مگر اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ صبر انسان کی دوسری عقل ہے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ پاک ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ ان لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، ان کی رائے کو اہمیت دیجیے، ان کو وقت دیجیے، ان کی شکوے شکایت سننے، ان کے نخرے اٹھائیے، ان پر اپنا پیار نچھاور کیجیے، اپنی چاہت کے خزانے ان پر لوٹائیے، اپنی دولت ان پر خرچ کیجیے جن کو آپ کی موت سے فرق پڑتا ہو۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ دنیا میں جہالت اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ دنیا میں علم کی کمی ہے، بلکہ جہالت اس لیے ہے کہ ہم گفتگو جیتنے کے لیے کرتے ہیں، کتابیں روب جاڑنے کے لیے پڑھنے لگے ہیں اور سوال خود کو عقل مند دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا میں علم کی نہیں، حقیقی طور پر علم حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی کمی ہے۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ والدین کا سایہ اولاد کے لیے دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ صرف والد ہی نہیں بلکہ ماں کے سایہ کے بغیر بھی اولاد یتیم ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا اور والد کی محبتوں کے بغیر دنیا ایک ویرانے سے کم نہیں۔ ہر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ اطمینان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں میسر نہ ہوتا۔ شادی میں 50 لوگ اور میت پر 20 لوگ، یہ رولز ہمیشہ کے لیے عائد کر دینا چاہیے، کیونکہ نہ تو 50 لوگوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی 20 سے زیادہ اداس۔ باقی کے لوگ صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بیوقوف دوسری عورت ہوتی ہے جسے یہ لگتا ہے کہ مرد پہلی عورت سے بے وفائی کر کے اس کے ساتھ مخلص ہے۔ دلوں سے جب انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ضرورت تھی۔ خود کو اتنا بھی سستا نہ کر کہ لوگ تجھے استعمال کر کے پھینک دیں، اور خود کو اتنا بھی مہنگا نہ کر کہ تمہیں دل سے چاہنے والے تم کو پا نہ سکیں۔ انسان کتنی عجیب مخلوق ہے، نہ ہمیشہ قدر کرنے والوں کی ناقدری کرتا ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ انسان کی تعریف سے زیادہ اس کی خامیاں اسے ہنرمند بناتی ہیں۔ اس کی اپنی آزمائش کٹھن ہوتی ہے، کبھی نظر دوڑائیں تو دل اس احساس سے بچ نہیں سکتا کہ دنیا میں کیسی کیسی مصیبتیں ہیں اور کیسے کیسے غم ہیں جو دوسرے بڑی ہمت سے سنبھالے پھرتے ہیں۔ احساس ندامت اور شکر ہی رہ جاتا ہے، لہٰذا اللہ کا شکر کرتے ہوئے زندگی گزاریے۔ اے میرے رب، آج کے دن کو میرے لیے خیر و برکت کا دن بنا دے، آمین۔ یہ دنیا عجیب چیز ہے، اگر انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو غریب بن جاتا ہے، اگر یہ دنیا انسان کے دل سے نکل جائے تو ولی بن جاتا ہے۔
جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ مت کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ انسانوں سے محبت میں اعتدال ضروری ہے، شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا وہ سیکھ جاتے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ سب سے قیمتی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ خوشیاں، عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی نہ آنے دے۔ سدا سلامت رہو، آمین۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ یہ ہم انسانوں کی فطرت ہے، محبت نہ ملے تو صبر نہیں کر پاتے اور مل جائے تو قدر نہیں کر پاتے۔ غلطی پر شرمندگی عیب نہیں بلکہ ضمیر زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ ماں باپ کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ وضو سے شکل اور قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اچھا انسان ضرور بنے مگر اس کو ثابت کرنے میں اپنا وقت ضائع مت کریں۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ دنیا نے رنگ روز نئے ہی دکھانے ہیں، کسی نے پکڑانے ہاتھ اور کسی نے چھڑانے ہیں۔ جن کا من بھر جاتا ہے نا، ان کا بات کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو ایک انگوٹھی دی اور کہا، اس پر ایک ایسا فقرہ لکھوا کر لے آؤ جسے میں خوشی میں پڑھوں تو اداس ہو جاؤں اور اگر غمی میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ وزیر گیا اور یہ لکھوا کر لے آیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ زندگی میں کبھی کسی کو ایسا موقع مت دینا کہ وہ تمہارے چہرے سے ہنسی چھین لے۔ یاد رکھو، دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں۔ کسی کو تکلیف دینا اتنا آسان ہوتا ہے جتنا کہ سمندر میں پتھر مارنا، لیکن کوئی اس پتھر کا اندازہ نہیں لگاتا کہ وہ کتنی گہرائی تک گیا ہے۔ پرندے جب کھاتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی بہت خوبصورت مثال ہے۔ اللہ پاک ہم انسانوں کو بھی عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائیں اور اپنے ارد گرد موجود انسانوں اور پرندوں کا خیال رکھنے کی توفیق دیں، آمین۔ جب تم رب تعالیٰ کے دربار میں اپنی بے بسی ظاہر کر کے اور رب تعالیٰ کی طاقت کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے تو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ میں نے گرتے ہوئے پتوں سے سیکھا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے ہی گراتے ہیں۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھا دی اور جو ضبط نہ کر سکا وہ اس میں جل گیا۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ دولت کی اصل خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی اور اگر رہ جائے تو انسان نہیں رہتا۔ برا آدمی کسی کے لیے بھی اپنے دل میں عزت نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے۔
قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ جو تمہارے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہوں، وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں۔ وہ لفظ ڈھونڈتا رہا، لرزتے ہونٹوں سے ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر محبت کو نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ عجیب فلسفہ ہے، لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کرا دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ عادتیں بدلی ہیں، برے کل بھی نہیں تھے، شریف آج بھی نہیں ہیں۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں، اور دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے لیکن منافق بالکل بھی نہیں۔ گلے شکوے زندگی کا سکون خراب کر دیتے ہیں، اور جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین مانیے آپ پرسکون ہو جائیں گے، بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ دل ایک پیالے کی طرح ہے، جتنا اللہ کی محبت سے بھرو گے دنیا کی محبت کی گنجائش اتنی ہی کم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ دنیا میں ایک مسلمان کو ملنے والی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نیک اور پرہیزگار شریک حیات ہے۔ ایسی عورت کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک آدمی جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے اور گناہ کی طرف نہ لائے وہ ہمیشہ انتظار کے لائق ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے نام پہلے لکھ رکھے ہیں۔ آپ کو جس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے۔